دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا بیٹا ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، CSS کرو، فوج میں جاؤ، پولیس میں جاؤ، افسر بنو اور دولت کماؤ۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ آج مجھے یقین ہے کوئی باپ، مسلمانوں ہی میں نہیں، میرا خیال ہے پوری دنیا میں شاید کوئی باپ نہیں کہتا بیٹے سے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، کیونکہ عشق کے وہ انداز بدل گئے۔ وہ جو عشق تھا وہ عشق حقیقی تھا، وہ عشق رسول تھا، تو اس کے لیے کیونکہ اقبال تو عاشق رسول تھے تو وہ تو صرف وہی بات کرتے تھے جو ان کے پاس تھی، تو اپنے بیٹے سے بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کر۔ اور یاد رکھو تربیت جو بچوں کی ہم کرتے ہیں، تربیت یہ نہیں ہے کہ ہم تقریر کر کے بچوں کو بتائیں سچ بولا کرو، برائیوں سے بچو، صبح جلدی اٹھا کرو، ناشتہ وقت پہ کیا کرو، ریگولر سٹڈیز کیا کرو، ٹائم کی پابندی کرو، نماز پڑھو۔ یہ ساری باتیں جو ہم تقریر کر کے بچوں کو سمجھاتے ہیں یہ بے اثر ہو جاتی ہیں اگر ہم خود نہیں کرتے۔ اور اگر باپ فراڈیا ہے تو بیٹا بھی اس کے نقش قدم پہ چل پڑے گا، چاہے اس کو جو مرضی تقریریں کر لیں۔ تو اس لیے تربیت اس کا نام نہیں ہے کہ ہم تقریریں کر کے بچوں کو سمجھائیں، تربیت اس کا نام ہے کہ ہم وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں کریں۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے، انہوں نے عشق کیا، عشق رسول، عشق حقیقی، تو اپنے بیٹے سے بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ویسے تو یہ کہ نصیب کی بات ہوتی ہے کس کو کیا نصیب ہو، لیکن کہنا تو ضرور چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا دے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ اس سے کیا ہوگا؟ اگر دیار عشق میں مقام پیدا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ نیا زمانہ آئے گا، نئے صبح و شام آئیں گے۔ اور نیا زمانہ اس وقت کون سا تھا؟ اس وقت تحریک چل رہی تھی پاکستان بنانے کی، انگریز سے آزادی کی۔ تو نیا زمانہ وہ ہوگا جب مسلمان آزاد ہوں گے، جب آزاد مملکت ہوگی، پاکستان بنے گا، کلمے کی دھرتی ہوگی، کلمے کا نظام ہوگا۔ یہ نیا زمانہ تھا جو اقبال کا خواب تھا۔